أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین. سورہ کافرون کے بارے میں کل آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. یہ مکے میں نازل ہوئی اس وقت جبکہ سرداران مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں تاکہ آپس میں صلح شانتی رہے، امن و شانتی رہے. آپس میں جھگڑا رہتا ہے، انتشار رہتا ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہیں، سب مل جل کر رہیں. ون نیشن ون ریلیجن، تو کوئی مسئلہ نہ ہو. کیونکہ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا گرم گرم، لیکن وہ کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو وہ جب سارے حربے آزما چکے تو اب لالچ دے رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں مصالحت کی. مصالحت مطلب ہم بھی صحیح تم بھی صحیح. تو اس وقت اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی اور بھی پس منظر اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں، کہ ان سے کچھ نہیں ہو. لات اور عزا جس کو وہ لوگ پوجتے تھے مشرکین مکہ، اس کی برائی نہ کیجیے. آپ اپنا کام کیجیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یا پھر آپ ہمارے معبودان کی جو ہے تھوڑا ان کو چھو لیا کریں، ان کو بوسہ دے دیا کریں، تو ہم بھی خوش رہیں گے، تم بھی خوش رہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن نے اس کو منع کیا، اللہ نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا اور یہ سورت نازل فرما دی. یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے آئے اور حرم کے اندر جو بھی مشرکین بیٹھے تھے سب کے سامنے آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی کہ کوئی آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. دین کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں، اللہ کو ایک ماننے کے سلسلے میں کوئی آپس میں صلح صفائی اور آپسی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہر زمانے میں رہا ہے. راجیو گاندھی کے زمانے میں انہوں نے ایک سرکولر پاس کیا کہ جو بھی بچہ اسکول آئے وہ سرسوتی جو دیوی ہے، جو علم دیتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آئے. جو بھی بچہ اسکول آئے. اس وقت کے بزرگ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے راجیو گاندھی سے ملاقات کی اور فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، یہ تو ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، یہ تو شرک ہے، یہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ یہ جو قانون بنائے ہو اس کو واپس لو. انہوں نے اس قانون کو واپس لیا. آج بھی جو اسکول وغیرہ ہیں، ادارے ہیں، ان کا حال یہی ہے کہ اگر وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو دین کے نام پر بنے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں، سب خلط ملط ہو رہا ہے. معاملہ سب خلط ملط ہو رہا ہے. جو غیروں کے اسکول ہیں ان کا تو کیا کہنا، وہاں اس دیوی کو بٹھاتے ہی ہیں، اس کو اس جگہ جگہ اس کی تصویر لگائیں گے اور یہ باور اور یقین کرائیں گے بچوں کو، چھوٹے سے بچوں کو کہ علم یہ دیتی ہے. کیونکہ مشرکین کا معاملہ بھی یہی تھا مکہ کے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہی تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن دوسروں کو بھی مانتے تھے. حالانکہ یہاں سورہ کافرون میں ان کو ڈائریکٹ کافر کہا جا رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے.
لیکن وہ تو اللہ کو مانتے تھے. وہ تو قرآن نے کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. تو اللہ کو تو مانتے تھے وہ, پھر ان کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس انداز سے وہ اللہ کو مان رہے ہیں وہ انداز ہی غلط ہے کہ اللہ بھی ہے اور یہ بت بھی ہے, یہ لات اور منات بھی ہیں اور عزا بھی ہیں, اس کو بھی مان رہے ہیں. تو اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. وہ کفر ہی ہے, وہ توحید ہے ہی نہیں. توحید کا مطلب ہوتا ایک ماننا, بس ایک کے سوا کوئی نہیں. وہی مشکل کشا, وہی موت دینے والا, وہی زندگی دینے والا, وہی علم دینے والا, وہی مال دینے والا, مالداری دینے والا. برادران وطن کے یہاں پر ہے, علم دیتی ہے سرسوتی دیوی, مال دیتی ہے لکشمی دیوی. یہ برادران وطن کے یہاں پہ بھی کہ مال ادھر سے ملے گا, علم ادھر سے ملے گا, اولاد ادھر سے ملے گی. یہی کچھ مسلمانوں میں بھی ہے کہ عزت ادھر سے, اولاد ادھر سے. سمجھ میں آئی بات؟ اس مزار سے, اس قبر سے, جو کہ بالکل حرام ہے. الا للہ الدین الخالص. قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے خالص اور پیور دین چاہیے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ذرہ برابر بھی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ, اور ہر تمام جو بھی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کٹ کر, کسی کی طرف لو نہ ہو, کسی کی طرف نگاہ اور کسی چیز کو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مؤثر کرنے والے ہیں, یہ اثر ڈالنے والے ہیں, یہ شفا دینے والے ہیں, کام یہاں سے بنے گا. حضرت مفتی احمد خان پوری دعوت برکاتہم بہت بڑے بزرگ ہیں گجرات کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ دلی گئے, وہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے, جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے اور خلیفہ تھے. حضرت فرماتے ہم گئے تو وہاں ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے. ہم نے اس سے کہا کہ بھائی پیشانی اللہ پاک نے اپنے لیے بنائی, اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی. اس نے وہ حضرت فرماتے وہ حجت کرنے لگا کہ ہمیں جو کچھ ملا یہیں سے ملا ہے. عجیب بات ہے. آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے مل رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے. یہ سب عقیدے توحید کے خلاف ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. اس کو قرآن جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے, اور ہمیں مال دے دیں گے, اور ہمیں اولاد دے دیں گے, ہمیں عزت دے دیں گے. تو آج بھی یہ کشمکش جاری ہے, اس وقت سے جاری ہے کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء, کہ ان کی یہ چاہت ہے کہ جس طرح وہ کفر شرک میں ہے آپ بھی کفر شرک میں رہیں. آج کل تو تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے اس میں باقاعدہ مسلمانوں کے نام ہٹائے جا رہے ہیں, اور غیر مسلموں اور عجیب داستانوں کو اس میں رکھا جا رہا ہے. سلیبس کے اندر باقاعدہ مذہبی چیزوں کو اس میں وہ لوگ شامل کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر فکر کریں کہ ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں, اور اسکول میں کیا کروایا جا رہا ہے, جو کروایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ کفر شرک ہے, اگر وہ آپ کی بچیوں کو سرسوتی بنا رہے ہیں, آپ کی بچیوں کو بھارت ماتا بنا رہے ہیں, تو آپ کو بھی ماتم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی ماتم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بچی کو اللہ نے اسلام پر پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, بلکہ حدیث شریف کی روشنی میں کہا جائے کہ اس کو کافر بھی بنا دیتے ہیں, مشرک بھی بنا دیتے ہیں. یہ ادارے ہیں اور یہ مسلمانوں کے ادارے کہلائیں گے, اور آپ جو ہے آپ کے بچے مسلمان باقی رہیں گے. کفر سے مانوس ہونا کفر کے اندر ڈھکیل دیتا ہے. اس کو پھر سے سمجھیے, کفر سے مانوس ہونا یعنی اس کو اچھا سمجھنا, کفریہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو اچھا سمجھنا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ آپ کو کافر بنا دے گی یہ چیز. بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں گھرانے کنورٹ ہو جا رہے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ وہ باطل سے ان کا اتنا تعلق ہے، غیر مسلموں سے کچن تک کا تعلق ہے. وہ فخریہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا غیر مسلموں سے کچن تک کا تعلق ہے، گھروبا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر کیا ہوگا آگے چل کے؟ بچیاں کہاں جائیں گی اور بچے کہاں جائیں گے؟ اور آپ کے دل سے جب ایمان کی عظمت ختم ہو جائے گی اور کفر شرک کی محبت اگر آ گئی آپ کے دل میں، تو پھر یہی چیز تو آدمی کو کافر بنا دیتی. اور ایک دل میں کفر کی عظمت بھی ہو اور ایمان بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یا تو اندھیرا رہے گا یا اجالا رہے گا. کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یا تو اندھیرا رہے گا یا تو اجالا رہے گا، یا تو نور ہوگا یا کفر شرک کی اندھیری ہوگی، یا ایمان کا نور ہوگا. دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان سیاست کے نام پر اور اسی طریقے سے بھائی چارہ کے نام پر، رواداری کے نام پر، یہ رواداری بھائی چارہ کیا اسلام نے آپ کو اس کے حدود نہیں بتلائے ہیں؟ اسلام نے بتلائے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ نے علماء سے کبھی رجوع ہی نہیں کیا. آپ کا دل جو چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جس محفل میں دل چاہ رہا ہے وہاں چلے جا رہے ہیں، ٹیکا لگا لے رہے ہیں، پھول ہار کروا رہے ہیں. یاد رکھیے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اپنے دل پر لکھ لیجئے کہ ایمان کبھی کبھی کب سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا اظہار مرتے وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس کی زبان ہی نہیں چل رہی ہے. آپ سینکڑوں لوگوں کو دیکھے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ کلمے کی تلقین کی جا رہی لیکن زبان پر کلمہ آ نہیں رہا ہے. اس لیے کہ ایمان کب سے چلا گیا، کب سے رخصت ہو گیا. ایسے ایسے اعمال کیے، ایسے ایسے بولے کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان آپ کا محتاج ہے؟ بالکل محتاج نہیں، بالکل محتاج نہیں. تو اس لیے غیر مسلموں کو جو تہوار ہوتے ہیں، کفار و مشرکین کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں آپ کا شربت پلانا، اس میں آپ کا پھول ہار دینا اور لینا سب بالکل ناجائز اور حرام. وہ آپ یہ کہیں کہ ہماری جب ریلی نکلتی ہے تو وہ ہمیں ہمارا استقبال کرتے ہیں، وہ کریں، ہم نے ان کو کہا ہے وہ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے. لیکن آپ کو اسلام منع کرتا ہے. آپ کہیں کہ نہیں بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ آپ کا ہوگا، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایمان کا خطرہ ہے. سیاست کو ہم نے کیا اپنے گھر کی کوئی چیز سمجھی ہے؟ سیاست اسلام کا ایک طریقہ ہے، وہ اسلام کے مطابق ہوگا تو ہی سیاست ہوگی. جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست سے دین کو جدا کر دیا گیا، اداروں اور اسکولوں سے دین کو جدا کر دیا گیا، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ٹیچرز پکڑا رہے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں میں طرح طرح کے حرام کاریاں. سب کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ ادارہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے. کیا ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے؟ لیکن ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھلا دیتے اللہ ان کو بھلا دیتا ہے، اور ان کو اپنے آپ. بلکہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا دیے، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. کہ تم کیا ہو، جانوروں سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ سورہ کافرون ہے. ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتلا دیجئے کہ میں سوتے وقت اس کو پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں کفر شرک سے براءت ہے، بیزاری ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سوتے وقت اس سورت کو پڑھیں. ہمارے یہاں 5واں کلمہ کیا ہے؟ 5واں کلمہ رد کفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ میں آپ کی سیکیورٹی چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں، جانتے ہوئے بھی اور انجانے میں بھی. اس لیے کہ کفر شرک ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی مغفرت ہی نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے.
باقی سارے بڑے بڑے گناہ جو بھی ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے گا. معاشرے کی صورتحال یہ ہے، ہماری امت مسلمہ کا آج مزاج بنتا جا رہا ہے کفر سے مانوس ہونے کا. راجاؤں کی کہانیاں، اسٹوریاں ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں ٹی وی پر، اس کو سب سن رہے ہیں، کتھائیں سن رہے ہیں. جس گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا تھا آج سے 20 سال پہلے کوئی کفر شرک کی باتیں نہیں ہوتی تھی. آج ایک دو نسل کے بعد ساری کتھائیں جو ہے دیکھی جا رہی ہیں اور ان کی ہسٹوری معلوم کی جا رہی ہے، تو دھیرے دھیرے دل ان سے مانوس ہوتا ہے اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے. نہ پھر نماز میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ علماء اچھے لگتے ہیں، نہ مسجد اچھی لگتی ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے ہمارے اندر، جو لوگ اس طریقے کے ہیں جن کا دل اس طریقے سے بن چکا ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا چیز ہے. اس لیے کہ کفر شرک سے مانوس ہونا یہ بالکل اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. قرآن جگہ جگہ منع کرتا ہے. اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ بے تحاشا اختلاط، دوستیاں، ان کے ساتھ وقت بتانا، ان کے ساتھ گھومنے جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہوگا، جیسی سنگت ہوگی، ویسی رنگت ہوگی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا لا تجالس الا مؤمنا، کہ اگر بیٹھنا ہے کسی کے ساتھ تو مومن کے ساتھ بیٹھو. ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی پرہیزگار کھائے. تو کھانا متقی پرہیزگار تمہارا کب کھائے گا؟ جب دوستی ہوگی، لاؤ گے گھر پہ اور کھلاؤ گے تو متقی پرہیزگار تمہارے ساتھ رہے گا. تم اس کے ساتھ رہو گے تو متقی پرہیزگار کا اثر تمہارے اندر بھی آئے گا. حضور نے فرمایا کہ بیٹھنا ہے تو مومن کے ساتھ بیٹھو، مجلس بنانی ہے تو مومن کے ساتھ مجلس بناؤ. قرآن کہتا ہے لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا، کہ اپنا رازدار اگر کسی کو بنانا ہے تو مسلم کو بناؤ. جو غیر ہے وہ آپ کے رازدار کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو جگری دوست مت بناؤ. تو یہ سب چیزیں، یہ قرآن یہ ہم کو درس دیتا ہے. سورہ کافرون ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بالکل کمپرومائز نہیں، ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک شریعت کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تو بالکل کمپرومائز ہے. اسکول ہے سمجھتے چلتا ہے، کیوں چلتا ہے؟ آپ جائیے پرنسپل سے بات کیجئے کہ ہمارا بچہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوگا یا ہم اسکول نہیں بھیجیں گے. بھائی ڈگری زیادہ ضروری ہے، ایمان کی ڈگری ضروری ہے، یہ گریجویشن وغیرہ کی ڈگری ضروری ہے؟ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دل دہلانے والا. علی گڑھ کا بی اے کے اندر 3rd ایئر گریجویشن کا اسٹوڈنٹ، بی اے کے اندر 3rd ایئر ہے اس کا، لڑکے کا. اس نے اپنے ماں باپ کو چھری سے گود گود کر قتل کر ڈالا روزے رمضان کے مہینے میں. علی گڑھ کے اندر پڑھنے والا، یونیورسٹی کے اندر. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ملا لوگ پاگل تھوڑی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے. علماء کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو کوئی بھی ادارہ آپ قائم کیجئے اس میں اسلام کی تعلیمات کو فوقیت دیجئے، ادب تہذیب سکھائیے. اور وہ لڑکا جس نے اپنے ماں باپ کو چھریوں سے قتل کر ڈالا، جب ماں باپ کی آواز بازو میں گئی، لوگ آئے اور لوگوں نے جب سمجھانا چاہا وہ بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہوا کیا تھا کہ باپ نے ڈانٹ دیا تھا، اور باپ امام مسجد کا امام باپ. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ عالم ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، لیکن اس کو اپنی اولاد کی اتنی فکر، دین کی فکر نہیں، اس کو ڈگریوں کی فکر ہے، تو وہ اولاد کسی کام کی نہیں رہتی. اسی کو جب یہ واقعہ پیش آیا، ابھی کچھ دنوں پہلے کا ہے، رمضان کا ہی ہے، تو تبصرہ علماء نے یہ کیا کہ کاش انہوں نے اپنے اولاد کو دین سکھایا ہوتا. کیونکہ جب اولاد کے اندر دین آتا ہے، قرآن حدیث کا علم آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ نرمی سے بات کرتے ہیں. اور جب دین ہی نہیں ہے تو گرمی سے بات کرتے ہیں. ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں، اور جب اولاد کے اندر دین ہوتا ہے تو وہ ماں باپ سے ڈرتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک والدہ تھی، وہ غیر مسلم تھی،
انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی غیر مسلم ماں کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، یہ دین ہے، غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کا ادب و احترام کرو۔ یہ علی گڑھ کا واقعہ، علی گڑھ مسلمانوں کا شہر، خاص طور پر بہت زیادہ مسلم، اور یونیورسٹی کا تو کیا کہنا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دنیا بھر میں مشہور ہے، وہاں کا گریجویشن کا طالب علم اور اپنے ماں باپ کو دونوں کو چھری کے ذریعے سے قتل کر دیا اس نے۔ تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اداروں سے دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسلمانوں کے نام پر ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے، ماشاء شیخ حسین ربانی نے، عبدالستار فاروقی مرحوم نے، یہ سب ادارے کیوں دیے تھے؟ کہ وہاں سے اسلام کی روح کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بچے کیا بنیں گے آگے چل کر؟ یہ آگے چل کر کیا بنیں گے؟ معاشرے کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ جب ان کے اندر ہمدردی نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا، یہ بک جائیں گے، لوگ ان کو اچک لیں گے، کفر شرک ان کو اچک لیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مسلمانوں کے اندر کہ وہ غیر مسلموں کے تہواروں پر ان کو پھول ہار کر رہے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا ووٹ بینک چاہیے، وہ کوئی ووٹ بینک نہیں، وہ آپ کو کبھی ووٹ دینے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں دینے والے۔ آپ سمجھتے ہیں ہاں انتم ہؤلاء، قرآن کہتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، یہ لوگ ہیں تم ان سے محبت کرتے، وہ تم سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو تمہاری پریشانی کو پسند کرتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے جب تم کو کوئی ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی خوبی پہنچتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور ملک کا کیا نقشہ ہے؟ قرآن جلا دیے گئے، مدرسے جلا دیے گئے، مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، آپ شربت بانٹ رہے ہیں، آپ پھولہار کر رہے ہیں، جس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں۔ اگر آپ کو واقعی ہمدردی ہے، اور ہونا چاہیے، واقعی ہمدردی ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، اس لیے کہ ہم داعی ہیں، وہ مدعو ہیں، یعنی ہمیں اللہ رسول کے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے، اور وہ محتاج ہیں، برادران وطن کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کے ہوں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، نفرت نہیں، نفرت کفر شرک سے ہونی چاہیے۔ کافرین اور مشرکین سے نفرت کریں گے تو ان کو دین کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ کفر شرک سے نفرت کیجیے، کفریہ اعمال سے نفرت کیجیے، لیکن نفرت ضروری ہے کفریہ شرکیہ کاموں سے۔ باقی تو ہمارے یہ بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، ان تک حق پہنچانا ہے پیار محبت سے، اخلاق سے، لیکن اتنا نہیں کہ اخلاق میں آپ اتنا گر جا رہے ہیں کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جا رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ رواداری نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ کورونا کال کے اندر چیتا کو آگ جلانا مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ کسی کی باڈی کو آگ لگایا جائے؟ تو آپ کو کہاں سے آ گیا یہ؟ آپ کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ اور افسوس یہ کہ پھر لوگ طرح طرح سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے، کسی حافظ صاحب کو پکڑ لیں گے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ آئیے قرآن حدیث کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیے کہ آپ نے صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ تو بہرحال رواداری اچھی چیز ہے، کسی کے کام آنا اچھی چیز ہے، ہر ایک سے ہمدردی سے پیش آنا اچھی چیز ہے۔ ہمارے نبی نے تو سب کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا۔ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، قحط سالی پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے سونا گولڈ بھیجا تاکہ ان کی ضرورت کے کام آئے۔ تو اخلاق بتلانا الگ چیز ہے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شہر چھوڑ دینا گوارا کیا، لیکن کفریہ شرکیہ چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بلکہ مدینے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ یہاں مشرکین کی مارکیٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مارکیٹ الگ بنوائی تاکہ یہ کاروبار اپنا سکون کے ساتھ کر سکیں، اور کفر شرک کے ساتھ رہیں گے تو وہی اثرات دل میں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں اور نونہالوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ کفریہ شرکیہ جو بھی رسوم رواج ہیں، جو بھی رسوم رواج مسلمانوں میں ہلدی کی خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا چھچورا پن، عورتوں سے، لڑکیوں سے، دولہے سے، یہ سب دوسروں کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں چلی آئی ہیں، اور یہ اپنے مال کے نشے میں مست ہیں۔
یہ کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، یہاں چل جائے گا، آخرت میں صرف اور صرف ایمان کا سکہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کافرون بار بار پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، سمجھائیں۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کو کہاں مانتے، پورے طور پر نہیں مانتے، آج کے زمانے میں تو بالکل بھی نہیں مانتے، پھر بھی کمپرومائز۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں فیوچر میں بھی تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے آئندہ۔ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کفریہ شرکیہ چیزوں سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔